جی، اسپلینیکٹمی کو تھیلیسیمیا میں تھیراپیوٹک اسپلینیکٹمی کہتے ہیں، یعنی کہ ایز اے مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ آف تھیلیسیمیا میجر. تو اس کی جو ریزنز ہیں، انڈیکیشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ انکریزڈ بلڈ ٹرانسفیوژن لیس دین اے ویک، یعنی کہ ایک ہفتے سے پہلے بھی اگر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور انکنٹرولیبل آئرن اوور لوڈ ڈسپائٹ آف ریگولر چلیشن. اور اس کے علاوہ جو دوسرے کازز ہیں لائک میگالوبلاسٹک کرائسس ہے، اپلاسٹک کرائسس ہے، اور اس طرح کی چیزیں اگر رول آؤٹ کی جائیں، یا کوئی ہیمولیٹک ڈیزیز ہے، ایلو امیونائزیشن ہے، یا آٹو امیونائزیشن ہے، ان ساری چیزوں کو رول آؤٹ کیا جائے، تو اس کے بعد بھی اگر بلڈ ٹرانسفیوژن لیس دین ونس اے ویک پیشنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کو اسپلینیکٹمی ایڈوائز کر دیتے ہیں. اسپلینیکٹمی سے کافی حد تک ٹرانسفیوژن کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپلین ایک بہت بڑا پول بن چکا ہوتا ہے ڈسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز، سیکوسٹریشن اور اس کی کیپچرنگ کا، وہ باڈی میں سے ریموو ہو جاتا ہے. تو آفٹر اسپلینیکٹمی جو چینجز آتی ہیں باڈی کے اندر، وہ ہوتا ہے کہ پروفاؤنڈلی انکریزڈ نیوکلیٹڈ آر بی سیز. اس کے بعد اس کے علاوہ جو اب نارمل سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر ہاول جولی باڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھوڑا سا انکریز ہو جاتا ہے، جائنٹ پلیٹلیٹس اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اوور آل پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. آئرن چلیشن کا بھی جو آئرن اوور لوڈ ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی فریکوینسی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس میں ونس اور ٹوائس اے منتھ پہ آ جاتی ہے. تو پرووائڈیڈ آپ ہیموگلوبن 8 سے 10 رکھیں، 8 سے 10 رکھیں تو شاید ونس اے منتھ بھی اس سے گزارا چل جاتا ہے. اور اگر 10 تک ہیموگلوبن مینٹین کرنی ہے تو پھر آپ کو بعض کا 2 ٹرانسفیوژنس بھی دینی پڑتی ہیں 1 مہینے کے اندر. تو اسپلینیکٹمی کی یہ تھی انڈیکیشنس تھیں. تو keep watching and keep following us. See you soon, inshallah.